الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أمين الجود والعطاء حبيب رب الأرض والسماء منبع العلم والحلم والحكم والكرم والحياة وعلى آله وأصحابه أصحاب الوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله باواسي بلند مل کر درود پاک پڑھیے صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسنين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا إمام القبلتين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
بندہ پروردگارم امتی احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کی حسین اور حسن پھول۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ العظیم کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی۔ درود لا محدود بحضور رحمت عالم، نبی مکرم، رسول محتشم، سید سربراہ، حامی بے کساں، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سرتاج الانبیاء، سند الانبیاء، ابرو انبیاء، اول الانبیاء، آخر الانبیاء، خاتم الانبیاء، تتمہ انبیاء، احمد مجتبیٰ، میرے اور آپ کے لجپال آقا جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں بصد عجز و نیاز ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام، لائق صد تعظیم و تکریم، معزز و محترم کثیر التعداد علماء کرام، نعت خوانان شیر لسان، نقیب محفل، بانی محفل حضرت علامہ مولانا محمد تنویر صادق حنفی صاحب، دیگر دور و نزدیک سے آج کی اس پاکیزہ بزم میں حاضری کا شرف و اعزاز حاصل کرنے والے حضور کے بعد غلاموں، اللہ رب العزت کا ان گنت لاتعداد بے حساب مرتبہ شکر ہے، جس نے مجھے اور آپ کو اپنے برگزیدہ اور محبوب ترین لوگوں کے ذکر کی مجلس میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ان بزرگ ترین ہستیوں کے تصدق میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور امت مسلمہ پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما دے، اور ملک پاکستان کو اس وقت جن بحرانوں کا سامنا ہے، اللہ تعالی ملک پاکستان کو ان بحرانوں سے نجات عطا فرما دے، اور بقیہ زندگی کی ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور مسلک حق اہل سنت و جماعت پر استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرما دے۔ حضرات گرامی، آج کی یہ نشست شہدائے کربلا کی عظمت و شان، آپ کے فضائل و مناقب، اور بالخصوص امام عالی مقام، امام ہمام، امام استقامت، نواسہ رسول، جگر گوشائے مرتضیٰ و بطول، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ عظمت میں نذرانِ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے منعقد ہے۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے، صمیم قلب سے
علامہ تنویر صادق صاحب کو اور مسجد کی انتظامیہ کو اور اس ٹاؤن کے غیرت مند غیور مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات انہیں مسلک کی غیرت کے ساتھ مزید استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتدائی طور پر جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں، میرے اسٹیج کے دائیں بائیں علماء کرام جن کے چہروں اور ناموں سے میں واقف نہیں، وہ بھی محراب و منبر کے ذمہ دار موجود ہیں۔ ابتداً یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ واقعہ کربلا کو جس انداز میں دیگر لوگ اور ان کی راہ پہ چلتے ہوئے کچھ اپنے آپ کو سنی کہلانے والے خطباء جس انداز میں بیان کرتے ہیں، یہ اعلی حضرت کی فکر نہیں، یہ اعلی حضرت کا انداز نہیں، یہ اعلی حضرت کا طریقہ اور راستہ نہیں۔ اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا، اگر واقعہ کربلا کو غم کے تازہ ہونے اور کرنے کے لحاظ سے بیان کیا جائے تو اس طرح بیان کرنا بھی اور سننا بھی دونوں طرح حرام ہے۔ اور اگر واقعہ کربلا کو اس انداز میں بیان کیا جائے کہ امام علی مقام اور آپ کے دیگر شہدائے کربلا ان کی مظلومیت کو اس انداز میں بیان کرنا کہ وہ کچھ کر نہ سکے، ان کے پاس کوئی طاقت قوت نہ تھی، تو اس انداز میں ان کی مظلومیت کو بیان کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلی، پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں، بتاؤ بر صغیر پاک و ہند کے غیرت مند امام، حضور کی امت کربلا کے شہداء کا تذکرہ کیسے کرے؟ تو امام احمد رضا خان فاضل بریلی کی طرف سے امت کو یہ جواب آتا ہے کہ اس انداز میں شہداء کربلا کا تذکرہ کیا جائے کہ ان کی عصمتوں کا جھنڈا بلند ہو جائے، ان کے صبر و استقامت، ان کی جرت اور حق کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو کٹوا کر اسلام کا جھنڈا لہرا کر اور اسلام کو بچا کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پا کر اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوتے ہوئے نظر آئے۔ میں نے ابتدائی طور پہ یہ چند باتیں عرض کرنا ضروری سمجھی تاکہ احباب کو پتا چلے کہ میں کس انداز میں
شہداء کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. کس حوالے سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں؟ آج ساز اور سوز میں، آواز میں، ترنم میں اور گرا بندیوں کے ساتھ، اتار چڑھاؤ کے ساتھ جب تک کربلا کے واقعہ کو پیش نہ کیا جائے تو عوام سمجھتی ہے کہ کربلا کا واقعہ پیش ہی نہیں ہوا. ہم کربلا کو ہائے ہائے کرنا اس انداز میں حرام سمجھتے ہیں اور کربلا کے سروں کو استقامت کا پہاڑ سمجھ کر ان کی استقامت کو سلام کرتے ہوئے واہ واہ کرنا اپنا ایمان سمجھتے ہیں. حضرات گرامی، امام عالی مقام، امام ہمام، امام استقامت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو رب کائنات نے جو شہادت عطا کی، حضور کی امت میں بڑے شہید ہوئے اور شہادت کی ایک داستان ہے. آپ سے پہلے بھی شہید ہوئے اور آپ کے بعد اسلام کی عظمت پر پہرا دیتے ہوئے قیامت تک اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے لوگ شہادت دیتے رہیں گے. لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہے، کائنات میں ایسی شہادت کوئی نظر نہیں آتی. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی منفرد شہادت ہے اور اس شہادت کی انفرادیت کی کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ کہ دیگر شہداء بے خبری میں شہید ہوئے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بے خبری میں نہیں، باخبر ہو کر شہادت پا رہے ہیں. دیگر شہداء ان کی شہادت کی داستان شہادت پا جانے کے بعد رقم ہوتی ہے، بیان ہوتی ہے، اس کا اظہار و اعلان ہوتا ہے. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت وہ ہے جس کی داستان آپ کی شہادت کے بعد نہیں بلکہ آپ کی شہادت سے پہلے ہی زبان مصطفیٰ سے اس کا اظہار و اعلان ہو رہا ہے. اور حضرات گرامی یہ بھی بات توجہ کے ساتھ سنیے گا، جب بھی کوئی شہید شہادت پاتا ہے تو اس کی شہادت کے لیے تب پتا چلتا ہے کہ وہ شہید ہوا فلاں مارکہ میں، فلاں جگہ پہ، فلاں مقام پہ، جب کوئی بیان کرنے والا مورخ ہو، رائٹر ہو، مصنف ہو، ادیب ہو، لیکچرار ہو یا کسی قسم کا ادیب شاعر کوئی بیان کرے گا تو اس کی شہادت کا پتہ چلے گا. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وہ انفرادیت ہے، کوئی رائٹر بیان نہ کرے، کوئی خطیب تذکرہ نہ کرے، کوئی ادیب نہ لکھے، کوئی شاعر نہ بیان کرے، تو آپ کی شہادت کی داستان کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہی کافی ہے. اور حضور سید عالم نور مجسم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی انفرادیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آپ کی شہادت کی خبر دیتے رہے، مولا کائنات آپ کی شہادت کی خبر دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی والدہ محترمہ سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی آپ کی خبر کا، آپ کی شہادت کا علم رکھتی تھی اور انہیں پتا تھا کہ فلاں مقام پر
میری آل کے شہزادے جام شہادت نوش کرتے نظر آئیں گے. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ہے کی انفرادیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں, اور یہ وہ خاندان ہے جس سے بڑھ کر عزت و عظمت والا کوئی خاندان نہیں ہے, اور یہ وہ شہید ہیں جن سے بڑھ کر کائنات میں کسی کا خون قیمتی نہیں ہے. جتنا خون قیمتی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے, کائنات میں اتنا کسی کا خون قیمتی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ دیکھو تو صحیح حال کیا ہے اس شہادت کا. اس شہادت کا حال یہ ہے, پڑھنے میں آئے, سننے میں آئے, دیکھنے میں آئے, نسبی تعارف کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے ان کا نانا کتنی شانوں والا, ان کی نانی کتنی عظمتوں والی, ان کا ابا کتنی عظمتوں والا, ان کی اماں کتنی شانوں والی, ان کا چچا کتنی عظمت والا, ان کی پپھی کتنی شان والی, ان کی خالائیں کتنی حیثیت والی. ارے خاندان کے جس فرد کو بھی اٹھا کر پڑھا جائے اور اس کے تعارف میں اپنے آپ کو پیش کر دیا جائے تو ہر فرد ہی عظمتوں کا پہاڑ بن کر سامنے نظر آتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عظمت کے حوالے سے چند باتیں عرض کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کس نے رکھا, گھٹی کس نے دی, اذان کس نے پڑھی, امام حسین کس کی گود میں کھیلے, تربیت کس نے پائی. حضرات گرامی توجہ رہے تو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں. آج یہ بھی عظمت و شان کے حوالے سے دلیل جیت جاتی ہے. یہ بچہ پیدا ہوا اذان فلاں پیر نے پڑھی, یہ بچہ پیدا ہوا گھٹی فلاں نے دی, یہ بچہ پیدا ہوا خاندان اس کو یہ ملا, یہ بچہ پیدا ہوا اس کی تربیت فلاں خاندان میں ہوئی. حضرات گرامی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کے لیے جو حوالہ بھی تلاش کیا جائے, جس پہلو کو بھی پڑھا جائے, اور جو آپ کی کتاب حیات کیا جو بھی صفحہ پلٹ کے دیکھا جائے, اور آپ کی سیرت کی جس کتاب کو بھی پڑھا جائے, ہر لفظ ہی آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہی آپ کی عظمتوں کا حوالہ بن کے کائنات میں عظمتیں بانٹتا ہوا نظر آتا. میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من سرہ ان ینظر الى سید شباب اہل الجنہ فلینظر الى الحسین ابن علی او کما قال. میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو اس دھرتی پہ چلتے ہوئے پھرتے ہوئے جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے, فلینظر الی الحسین ابن علی, وہ حسین ابن علی کو دیکھ لے, وہ جنتی جوانوں کا سردار اسے نظر آتا ہے. امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت یعلا بن مرہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میری عظمت کا ستارہ کتنی بلندی پہ چمک رہا تھا کہ حضور سید عالم نور مجسم نبی مکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھر میں طعام کے لیے دعوت ہوئی، اور جو صحابہ کا انتخاب ہوا دعوت میں جانے کا، ان میں رب کائنات نے مجھے بھی شامل فرما دیا ہے۔ میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پر تشریف لے جا رہے ہیں، چلتے چلتے میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے، میرے آقا مدینہ کی گلیوں میں چلتے چلتے وہ ساتھ والے صحابہ جن کی قیادت میں آپ تشریف لے جا رہے تھے، جو آپ کی قیادت میں تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قیادت فرماتے ہوئے تشریف لے جا رہے تھے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جماعت صحابہ سے آگے بڑھے۔ آگے بڑھ کر آپ نے کیا دیکھا کہ مدینہ کی گلی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ جب دیکھا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑنا چاہا۔ جب پکڑنا چاہا تو یہ انداز بھی ذرا ملاحظہ کیجئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کبھی ادھر بھاگ جاتے ہیں، کبھی ادھر بھاگ جاتے ہیں۔ میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ حسین ادھر، حضور ادھر، حسین ادھر، حضور ادھر، حسین ادھر، حضور ادھر۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا یہ تو بتاؤ، میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اگر پکڑنا چاہیں تو آپ کے ہاتھ کی گرفت کا عالم یہ ہے کہ زمین پہ کھڑے ہو تو آسمان کی بلندیوں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا ہوا نظر آتا ہے۔ حسین کو پکڑنا کوئی مشکل نہ تھا، لیکن میرے آقا امام حسین کے لاڈ دیکھ رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی محبتیں دے رہے تھے، اپنے پیار میں امام حسین کو کھلا رہے تھے۔ نعرہ آج کی اس روح پرور ایمان افروز نشست میں سرادارت کے منصب پر جلوہ گر ہونے والی شخصیت زبدۃ السادات، میرے مسلک کی غیرت مند سادات کی لڑی میں ایک خوبصورت حضرت پیر سید محمد افضال حسین شاہ صاحب نقشبندی سیفی مجددی دامت برکاتہ، میں خود بھی آپ کو تعالیٰ ایسے سادات کرام کا سایہ اہل سنت ہے اور ہمیں ان کی عزت و احترام میں مصروف رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مقام و مرتبہ کیا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گلی میں کھیل رہے ہیں۔ اب یہ جملہ بھی سن کر آپ نے کھیل والا لفظ جو ہے یہ مجبوراً مجھے بولنا پڑا، ورنہ عام لوگوں کا، عام بچوں کا کھیل اور ہے، امام حسین کا کھیل اور ہے۔ عام بچے کھیلتے ہیں تو اپنی ذوق کے لیے، اپنی طبیعت کے لیے، اپنے مزاج کے لیے، اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے محلہ والوں کو رونق اور خوشی دینے کے لیے، لیکن امام حسین کھیلتے ہیں تو مصطفیٰ کی تربیت کے اظہار کے لیے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تربیت کی بہار کے لیے۔ اور جب وہ کھیلتے ہیں تو صرف فرش زمین والے ہی، مدینہ والے نہیں، مدینہ کی گلی میں رہنے والے لوگ ہی نہیں، بلکہ امام حسین کھیلتے ہیں
تو کائنات کے والی محمد بھی دیکھتے ہیں، مالا اعلیٰ کے فرشتے بھی دیکھتے ہیں، اور خود خدا بھی دیکھتا ہے، اور امام حسین کی کھیل پہ حضور بھی خوش ہوتے ہیں، فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں، اور رب کائنات کی طرف سے سلامیوں کے تحائف بھی آتے نظر آتے ہیں۔ اس بات کو میں یہاں ہی روکتا ہوا میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں یہ تربیت پانے والا، یہ سادات کرام کی مرکزیت کا حامل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں کشتی کر رہے ہیں، یہ دونوں کشتی کر رہے ہیں، اور جب کشتی ہو رہی ہے امام حسن مجتبی کی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی، دونوں کشتی کر رہے ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کشتی جب ہوتی ہے تو اس میں میدان بھی کچھ اور ہوتے ہیں، دیکھنے والے لوگ بھی کچھ اور ہوتے ہیں، اور عوام الناس میں جب کشتیاں ہوتی ہیں تو ان میں ثواب نہیں ہوتا۔ آج کل کے لحاظ سے کر رہا ہوں، یہ تو ایک وقت کا ضیاع ہے اور شریعت سے ہٹ کر ان کا یہ عمل نظر آتا ہے، بلکہ آج کل جو میدانوں میں کشتیاں ہوتی ہیں ان میں سطر کی بھی پابندی نہیں ہوتی، ایسی کشتی دیکھنا اور ایسی کشتی کرنا بھی حرام ہے، لیکن یہ بچپن کا عالم ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی اور امام حسین بچپن میں کشتی کر رہے ہیں، ادھر حضور بھی دیکھ رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی دیکھ رہی ہیں۔ کشتی کرتے کرتے جب حضرت امام حسن مجتبی اپنے انداز میں حضرت امام حسین اپنے بھائی کو نیچے گرانے کی یا اپنے آپ کو اوپر کامیاب بنانے کے لیے کوشش کرتے، تو میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم داد دیتے ہوئے، ان کے حوصلوں کو بڑھاتے ہوئے اور ان کے داؤ پہ مزید رونق کرتے ہوئے فرماتے، حیا حسن، حیا حسن، بلے حسن، واہ واہ حسن۔ جب یہ انداز ہوتا تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ مامتا کی محبت میں آ کر عرض کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پیار کرنے والے ہیں، آپ محبتیں بانٹنے والے ہیں، آپ کے لیے یہ آپ کے دونوں شہزادے ہیں، اگر آپ نے داد دینی ہے تو دونوں کو دو۔ آپ حیا حسن تو کہتے ہو، حیا حسین نہیں کہتے، اور یہ تو بڑے ہیں اور حسین چھوٹے ہیں، ان کی دل جوئی کرنا زیادہ قریب ہے محبت کے، آپ حیا حسن کہہ رہے ہیں، حیا حسین نہیں کہتے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے بارگاہ رسالت معام میں عرض کیا تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتی، جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھ رہی، ذرا غور تو کر، ادھر حیا حسن میں کہتا ہوں اور حیا حسین کے لیے رب کائنات نے جبریل کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ حیا حسن میں کہتا ہوں اور حیا حسین جبریل کہتا نظر آ رہا ہے۔ مدینہ کی گلی میں کھیل رہے ہیں، حضور انہیں پکڑ رہے ہیں۔ اگر یہ لفظ پکڑنے کا جو فآخذہ یہ لفظ ہے، میں اس کو محبت کے انداز میں اور حدیث کی تشریح میں یہ جملہ بولوں تو یہ جملہ بھی بالکل حقیقت کے قریب بنتا ہے کہ حسین کھیل رہے ہیں، حضور انہیں کھلا رہے ہیں۔ حضرات گرامی توجہ کیجئے، میں انشاءاللہ تعالی اس منظر کے قریب بھی آؤں گا، لیکن آپ کو میں بتا رہا ہوں حدیث کی روشنی میں کہ حسین کیا ہے۔
کیا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے ہیں، حضور انہیں کھلا رہے ہیں، ادھر حضور حسین جائیں، حضور ادھر چلے جاتے ہیں، حسین ادھر جائیں، حضور ادھر چلے جاتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسین کو تبسم دیا، حسین کو کھلایا، اور کھلاتے کھلاتے حضور نے نبوت کے ہاتھوں میں انہیں لے لیا۔ جب نبوت کے ہاتھوں میں لیا، کریم آقا نے دست نبوت اٹھایا، ایک سر پہ رکھا، دوسرا ان کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، توجہ کیجئے، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست نبوت حضرت امام حسین کے سر انور پر، دوسرا دست مبارک آپ کی ٹھوڑی کے نیچے، پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کے منہ کو کھولا، حسین کے منہ کو کھولا، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک حضرت امام حسین کے منہ میں رکھی۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس انداز میں پیار کیا، اور جب اس انداز میں پیار کیا تو میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو صحابہ کے سامنے بیان کرتے ہوئے فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، من احب حسینا، من احب اللہ، من احب حسینا، حسین صبت من الاسباط۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے، اور حسین نواسوں میں سے ایک نواسا ہے، نواسوں میں سے ایک نواسا ہے۔ حسین صبت من الاسباط، نواسوں میں سے ایک نواسا ہے۔ حضرات گرامی، پچھلے دو جملے آپ نے توجہ کے ساتھ سنے، اور پھر سن کر آپ نے محبتوں کے ساتھ سبحان اللہ بھی کہا، اور لگتا ہے آپ کی سمجھ میں بھی آ گیا، آپ کی محبت نے قبول بھی کیا۔ حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور دوسرا کریم آقا نے فرمایا اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ جملہ حسین صبت من الاسباط، حسین نواسوں میں سے ایک نواسا ہے، یہ کیا عظمت ہے، یہ کیا شان ہے۔ تو حضرات گرامی، ہمارے مسلک کے غیرت مند ایک عالم نے اس پر جملہ کہا، میں ذمہ داری سے اس کا جملہ ہی جو میرے دل کو لگا، جو میری محبت نے قبول کیا، میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کریم آقا یہ بیان کر رہے تھے حسین صبتم من الاسباط، کریم آقا فرما رہے تھے قیامت تک بڑے بڑے نواسے آئیں گے، لیکن حسین جیسا نواسا کوئی نہیں ہے، اور میرے جیسا نانا کوئی نہیں ہے۔ حضرات گرامی، وقت پونا گھنٹہ میرے پاس جو مجھے تقریر شروع ہوئے ہو گیا، پونا گھنٹہ ہو چکا ہے۔ اتنے وقت میں نے بات کو مکمل کرنا ہے، اور شہدائے کربلا کے لحاظ سے جو اہل سنت و جماعت کا طریقہ اور انداز ہے، میں نے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ آج تاریخ کے اوراق پڑھ کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو بیان کرنے والوں، میں تمہیں بتاتا ہوں، امام حسین تاریخی شخصیت نہیں ہے، امام حسین دینی شخصیت ہے۔ امام حسین کو تاریخ کے روپ میں مت پڑھو، امام حسین کو پڑھنا ہے تو قرآن کے انداز میں پڑھو، مصطفیٰ کے فرمان کے انداز میں پڑھو، صحابہ کی محبتوں کی صورت میں پڑھو۔ میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی ہے، اور مسجد نبوی کا منبر ہے، اور اس منبر پر کائنات کے والی محمد جلوہ گر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور مسجد کے دروازے تھے، دو بچے آتے ہیں، گرتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب انداز سمجھیے گا، مسجد نبوی میں کون لوگ ہیں جن سے حضور خطاب فرما رہے ہیں، جن کو حضور شریعت کا پیغام دے رہے ہیں؟
وہ مصطفیٰ کے صحابہ ہیں. اب چھوٹی سی عمر ہے بچوں کی, آنے والا ایک حسن ہے, دوسرا حسین ہے, گرتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں, صحابہ راستہ بناتے جا رہے ہیں. اس جملے پہ آپ کو کہہ لینا چاہیے سبحان اللہ. آج تو پوری طاقت صرف ہو رہی ہے اہل بیت کو صحابہ سے دور کرتے ہوئے اور صحابہ کو اہل بیت سے دور کرتے ہوئے, لیکن میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا اہل بیت صحابہ سے دور نہیں ہے, صحابہ اہل بیت سے دور نہیں ہے. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جہاں کہیں بھی عظمت صحابہ کا جھنڈا لہرا رہا ہے اس کے نیچے صحابہ کھڑے نظر آ رہے ہیں, اور جہاں صحابہ کے ترانے اور قصیدے پڑے جا رہے ہیں ان کے پیچھے اہل بیت اطہار کے نفوس نظر آتے ہیں.